آیت نمبر 22 اور 23، سورت نمبر 57 ہے سورت الحدید، اور آیت نمبر ہے 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو، یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو، کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے، اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی مصیبت کہ جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے، وہ انسان پہ تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈیویجول کے اوپر بھیجے۔ کیوں پہلے لکھ لی ہے، اس کی حکمت بتا دی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، پہلی بات تو یہ کلیئر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ویسے تو ان امیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے، اور انسان تو ایک سپیشی ہے، اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، اور پھر ہر سپیشی کی آبادی جو ہے وہ بلینز میں ہے۔ سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تم تو اسے امیجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کا کامل علم ہے۔ سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی کسی خشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے، یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے کہ مت کف افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، کوئی تکلیف آئی، کوئی نعمت چھن گئی تو اس پہ افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے تاکہ تمہیں اس کا غم نہ ہو، یہ تمہارا مقدر تھی۔ تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے۔ صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اس سے ٹال دوں گا۔ ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا، لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا، اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے، اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے، اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف، اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی، اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غم اسے آنے ہیں. تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. ہاں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے.